بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور سلسلہ جاری ہے اللہ کے نبی کی عظمت کے ریفرنس سے میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس سلسلے کی آج ایک اور ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ذکر کروں گا معبد، ایک خاتون گزری ہیں ہسٹری میں، ان کی ایک لاغر بکری جو مرنے کے قریب تھی، اس کے ریفرنس سے ایک معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آج میں آپ سے وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ٹائم پہ مکہ سے جب روانہ ہوئے اور مدینہ کی طرف، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ان کے ایک غلام بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جن کا نام عامر بن فہیرہ بتایا جاتا ہے، اور ان کے ہمراہ ایک اور شخصیت عبداللہ بن عریقت تھے، جو کہ نشاندہی رستے کی کرنے کے لیے ان کے ہمراہ تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، اور یہ مدینہ موو کر رہا تھا ہجرت کے وقت۔ رستے میں یہ قافلہ ایک جگہ سے گزرا جہاں معبد جو ہیں، جن کا اصل نام عتیقہ بتایا جاتا ہے، ان کا خیمہ نظر آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کچھ کھجوریں اور گوشت وغیرہ کی قیمتاً جو ہے وہ درخواست کی کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو ہم اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ وہ کہنے لگیں کہ میرے تو حالات بڑے پتلے ہیں اور میں کچھ بھی صرف نہیں کر سکتی، اور اگر ہوتا تو میں ضرور آپ کی ضیافت بہت اچھا ہی کرتی۔ یہ عرب کا رواج ہے، وہ لوگ بہت مہمان نواز ہیں، لیکن ان کی پتلی حالت کی وجہ سے شی کوڈ ناٹ آفر اینی تھنگ۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس معبد کے خیمے میں ایک بکری سائیڈ پہ کھڑی ہے، بڑی کمزور، تو فرمانے لگے کہ اس کا دودھ ہی دے دو۔ تو حضرت جو ہیں معبد، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل مرنے کے قریب بکری ہے، اس کی حالت ہی کچھ نہیں، یہ کیا دودھ دے گی، لیکن آپ دیکھ لیجئے، کوشش کر لیں، اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، اللہ نے ان کو کیا خوبصورت بنایا ہے کہ انہوں نے اس بکری پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری جو ہے اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ بایولوجیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کوئی بھی بایولوجیکل سٹف جو ہے وہ اتنی جلدی بری حالت سے اچھی حالت میں آ جائے اور وہ فروٹ دینے لگے۔ کچھ وقت لگتا ہے بہتری آنے میں، لیکن اللہ کے نبی کو کیا کمال اللہ نے بنایا ہے، اور کیا معجزے عطا کر کے دیے کہ ان کے ہاتھ میں ایسی برکت تھی کہ ان کی ہاتھ کی برکت سے وہ بکری جو مرنے کے قریب تھی، جو اتنی کمزور تھی، وہ فوراً دودھ دینے لگی۔ اچھا، اب ہوتا یہ کہ دودھ سے پیالہ جو ہے، جو بھی برتن تھا، اس کو فل کیا جاتا ہے، اس سے جو اصحاب تھے اس قافلے کے، ان کو پلایا جاتا ہے دودھ، پھر حضرت جو معبد ہیں عتیقہ، جن کا نام بتایا گیا ہے، ان کو بھی پلایا جاتا ہے، اور آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے ہیں، اور پھر بھی اس برتن میں دودھ بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور برتن منگواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اور جتنے برتن ہیں وہ تم لے آؤ، اور وہ سارے اس دودھ سے بھرے جاتے ہیں، اسی بکری سے، اور وہ ان کو سیو کرنے کو کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ یہ تم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس خاتون کا جو خاوند ہے، شوہر، وہ گھر واپس خیمے میں آتا ہے، بکریاں چرانے کے لیے بیسیکلی وہ نکلا ہوتا ہے پہلے۔ ونس ہی کم بیک، تو وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کے حیران رہتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنے برتن دودھ سے بھرے ہیں، ویئر ایز اس کو گھر کی حالت کا پتہ ہے کہ کیا حالت تھی، ہماری کمزور حالت ہے، اور بکری کا بھی جو حال ہے، ہی نیو ایوری تھنگ۔ تو جب وہ یہ دیکھتا ہے تو حیرت سے پوچھتا ہے کہ معبد، یہ کیا ہے معاملہ؟ تو وہ حیرت کی انتہا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت میں جذب کہتی ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں کون آئے تھے، وہ کیسے دکھتے تھے، انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور وہ خود کو اللہ کا نبی بتاتے تھے۔ تو حضرت معبد جو ہیں، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ وہ اس حیرت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی جو بھی آئے تھے یہ خاص اللہ کے بندے ہیں، اور مجھے جب ملا موقع میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کا دین قبول کروں گا۔
سو یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں اللہ نے ان کو رحمت العالمین ہر جہاں پہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہی ان کی یہ واقعہ ان کی رحمت العالمین ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جہاں جاتے تھے وہاں رحمت دے جاتے تھے. سو اللہ ہم کو توفیق دیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھے، ان کی محبت بیٹھے. وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دل ان کی یاد سے تازہ رہیں، ہم درود پڑھتے رہیں. بیسیکلی یہ میرا ایک اور جو مقصد ہے کہنے کا کہ پلیز میں آپ سے عرض کروں، مجھے زندگی میں جو خاص الخاص چیزیں ملی ان میں ایک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ درود کی کثرت کرتے رہیں، جتنا درود ان پہ پڑھتے رہیں گے آپ کا بھلا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے نبی کو آپ کے درود کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ تو اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں. سو بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے، جب آپ درود کی کثرت کریں گے تو آپ وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. اور یہ فریکوینسی آپ کو کہاں ملائے گی، کیا بنائے گی، یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں. سننے والے پڑھنے والے نہیں جانتے. سو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ زندگی بڑی خاص ہے، بہت کم وقت ہے اس میں دیا گیا ہے. کوشش کریں جتنا زیادہ درود کی کثرت کر سکیں پلیز کریں. جون سا بھی درود پڑھ لیں، میں پابندی نہیں فکس کرتا، پھر آپ لوگ سوچیں گے تو لیکن ضرور اس کی کثرت کریں. یہ آپ کو بہت کچھ دلائے گا، صرف ادھر نہیں آگے بھی ہر جگہ. سو اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کی کیا بات ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے پاس، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دیں انشاءاللہ عمل کی، اور اپنا خاص فضل کر دیں. آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.